السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے افق پر شجاعت اور بہادری کا ایک ایسا نام جس کا ذکر آتے ہی رگوں میں دوڑتا ہوا خون تیز ہو جاتا ہے، جس کی ہیبت اور جرت کی کہانیاں سن کر آج بھی دشمنوں کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ میدان کربلا کے وہ عظیم عملدار، فاتح فرات، شیر خدا کے شیر بیٹے سیدنا غازی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اکثر کربلا میں ان کی پیاس اور مظلومیت کا ذکر سنا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو جب یزید کے 22,000 خونی لشکر نے امام حسین کے خیموں کو گھیرا ہوا تھا تو اس وقت غازی عباس کی تلوار نے میدان جنگ میں کیا کیا قیامت ڈھائی تھی۔ ان کی شجاعت کا وہ کون سا رخ ہے جسے سن کر یزیدی فوج کے بڑے بڑے نام اور کمانڈر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے معتبر ترین کتب کے ٹھوس اور مستند حقائق کے ساتھ علمدار کربلا کی اس بے مثال جرت اور شجاعت کا وہ سچ سامنے لائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اور آپ کے ایمان کو ایک نیا جذبہ عطا کرے گا۔ تو واقعے کی کڑیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں غازی عباس کی نسبت پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، داماد رسول، شیر خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے تھے۔ تاریخ لگتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے، جو عرب کے وہ انصاب کے بہت بڑے ماہر تھے، فرمایا تھا کہ میرے لیے ایک ایسے قبیلے کی خاتون کا رشتہ تلاش کرو جس کے آباء و اجداد عرب کے بہادر ترین لوگ ہو، تاکہ ان سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ چنانچہ آپ کا نکاح ام البنین سے ہوا اور ان کے بدن سے غازی عباس پیدا ہوئے۔ گویا بہادری اور شجاعت غازی عباس کو ورثے میں ملی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اتنے قد آور اور خوبصورت تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے، اس لیے انہیں قمر بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ تو جب 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر آل رسول پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تو خیموں میں بچوں کی سسکیاں گونجنے لگی۔ 6 ماہ کے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ غازی عباس سے بچوں کی حالت دیکھی نہ گئی۔ 10 محرم کو جب امام حسین کے تمام اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو غازی عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے آقا، اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، میرا سینہ پھٹ رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے باوفا بھائی کی طرف دیکھا جن کی بہادری پر انہیں پورا ناز تھا اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ عباس، تم میرے لشکر کے علمدار پر چمبردار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا، لیکن اگر جانا ہی ہے تو ان معصوم بچوں کے لیے کہیں سے تھوڑا پانی لے آؤ۔ غازی عباس نے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف بڑھے۔ دریائے فرات پر یزید کے 4,000 مسلح فوجوں کا پہرا تھا جن کے کمانڈر مکار بن حجاج تھا۔ غازی عباس نے جب فرات کا رخ کیا تو یزیدی فوج نے انہیں گھیرنے کی کوشش کی۔ یہاں شیر خدا کے بیٹے کا جلال دیکھنے والا تھا۔ آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور یزیدی لشکر پر اس طرح جھپٹے جیسے شیر بکریوں کے ریوڑ پر جھپٹتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ غازی عباس کی تلوار کی وہ کاٹ تھی، جو بھی سامنے آیا اس کے 2 ٹکڑے ہوتے گئے۔ آپ نے چند ہی منٹوں میں 4,000 کے لشکر کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یزیدی فوجی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور غازی عباس اکیلے دریائے فرات کے اندر داخل ہو گئے۔ دریا کا ٹھنڈا پانی بہ رہا تھا۔ غازی عباس خود 3 دن کے پیاسے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک چلو بھرا اور جیسے ہی منہ کے قریب لائے انہیں خیموں میں پیاسے تڑپتے ہوئے معصوم علی اصغر اور سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے وہ پانی واپس دریا میں پھینک دیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عباس، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہو اور تو فرات کا ٹھنڈا پانی پی لے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا، اسے اپنے کندھے پر لٹکایا اور خیموں کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ یزیدی کمانڈر عمر بن سعد جانتا تھا کہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا اور آل حسین کو تھوڑی سی طاقت مل گئی تو یہ جنگ جیتنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے چلا کر کہا کہ حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے، عباس کو گھیر لو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ غازی عباس کا پورا دھیان صرف مشکیزے کی حفاظت پر تھا۔ دشمنوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سامنے سے آ کر شیر خدا کے بیٹے کا مقابلہ کر سکتے، اس لیے انہوں نے غداری کا راستہ چنا۔ ایک بدبخت دشمن زرعہ بن ابان کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور جیسے ہی غازی عباس وہاں سے گزرے اس نے پیچھے سے وار کر کے آپ کا داہنا بازو قلم کر دیا۔ غازی عباس نے عزم نہیں ہارا، انہوں نے علم اور مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کچھ ہی دور آگے بڑھے تو ایک اور بدبخت نے دوبارہ پیچھے سے وار کر کے
آپ کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا، دونوں بازو کٹ چکے تھے، خون کا پھوہارا پھیل رہا تھا، لیکن اس عظیم علمدار کی جرت دیکھیں کہ انہوں نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا تھا تاکہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، لیکن افسوس ظالموں نے تیروں کی بہچار کر دی، ایک تیر سیدھا مشکیزے پر لگا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ پانی کا بہنا تھا کہ غازی عباس کے حوصلے ٹوٹ گئے کیونکہ وہ بچوں سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر پائے تھے۔ اس ہی دوران ایک بدبخت نے لوہے کی گرز سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا اور غازی عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے آخری بار پکارا، یا ابا عبداللہ، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کیجیے۔ امام حسین جب دوڑتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس پہنچے جن کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے تو امام نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور رو کر فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی اور میری طاقت ختم ہو گئی۔ غازی عباس نے امام کی گود میں جام شہادت نوش کیا۔ تو ناظرین اکرام، غازی عباس علمدار کی یہ وہ لازوال شجاعت اور بہادری ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے طاقتور دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنے بھائی اور امام سے وفاداری کا وہ حق ادا کیا جو قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار بن گیا۔ آج 1400 سال بعد بھی کربلا کے میدان میں جہاں امام حسین کا روزہ ہے، اس سے کچھ ہی فاصلے پر غازی عباس کا روزہ موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ان کی وفاداری اور شجاعت کو سلام کرنے آتے ہیں۔ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور عباس علمداری قیامت تک قائم رہے گی۔ اگر آپ کو غازی عباس علمدار کی شجاعت پر مبنی یہ مستند اور جاندار ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں لبیک یا حسین اور یا عباس لکھ کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کریں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔